بہتان کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا، کسی پہ جھوٹی بات کر دینا، بہتان سے بھی گھر کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ غیبت اپنی جگہ گناہ، غیبت میں سچ ہوتا ہے لیکن گناہ حرام، اور بہتان میں تو سچ ہی نہیں ہوتا، اس میں تو الزام ہوتا ہے۔ یہ بہتان اور الزام تراشی ایسا بڑا جرم ہے کہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سکون کو بھی برباد کیا تھا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں تھی، غزوہ مریسیع 5 ہجری کا غالباً واقعہ ہے۔ اب واپسی پہ لشکر تھا، آ رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود کمزور تھا، اتنا وزن نہیں تھا، تو خواتین کے لیے ایک ڈولی نما ایک ہودج ہوتا تھا، پردے ڈلے ہوتے تھے، اندر میں امی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بیٹھا کرتی تھیں، پھر وہ صحابہ اٹھا کر مکمل فولڈ ہوتا تھا، بند ہوتا تھا، صحابہ سواری پہ رکھتے۔ تو ایک دفعہ پڑاؤ کیا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت کے لیے جنگل میں تشریف لے گئیں۔ پیچھے سے قافلہ روانہ ہوا، جب قافلہ روانہ ہوا تو رات کا ٹائم ہے، پتہ ہی نہیں چلا، صحابہ نے اٹھایا، فرق ہی نہیں سمجھ آیا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، قافلہ چڑھ پڑا۔ اب اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو چونکہ بڑی سمجھدار تھیں، وہیں پر بیٹھ گئیں، ایسے چادر لپیٹ کے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر، ایسے بیٹھی ٹیک لگا کر اونگ آ گئی۔ اور پیچھے ایک صحابی تھا صفوان بن معطل، تو ان کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ لشکر کے پیچھے آنا، کسی کی گری پڑی چیز اٹھانا، کوئی کمزور سواری اس کی مدد کرنا، کوئی رہ جائے اس کی مدد کرنا۔ صحابی آئے، دیکھا کوئی سایہ نما چیز ہے، تو جیسے قریب آئے تو پردے کا حکم اترنے سے پہلے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، تو جیسی پہچانا تو فوراً کھانسی لگائی، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کو ڈھانپ لیا، انہوں نے سواری بٹھائی، سائیڈ پہ ہو گئے، امی عائشہ سوار ہو گئیں، وہ آگے سواری کو لے کر چل پڑے۔ منافقین اور یہودیوں کے ہاتھ یہ بات آ گئی، انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی، بہتان لگانا شروع کر دیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب دیکھو بہتان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، صحابہ بھی پریشان، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ نہیں اتنے پریشان کہ کیا بتائیں، یعنی وہ پریشانی جو سیرت کی کتابوں میں وہ الفاظ اس پریشانی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے 2 رکوع امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں اتارے تو جنہوں نے بہتان لگایا تھا ان کو 80 کوڑے مارے گئے، عبداللہ بن ابی منافق اس کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، اور جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے تھے ان کو بھی 80 کوڑے مارے گئے۔ اس کو کہتے ہیں حد قذف۔ اب دیکھو بہتان سے کیسا پیارے نبی کے گھر کے سکون کو بھی برباد کیا گیا۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو بہتان سے بھی جو ہمارے گھر کا ماحول ہے وہ برباد ہو سکتا ہے۔ تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، الزام تراشی نہیں کرنی۔ بہتان یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ غیبت سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔